حال ہی میں ریوٹ انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ میں عالمی سطح پر اسرائیل کے منفی تاثر اور اس کی پالیسیوں پر تنقید کو موضوع بحث بنایا گیا۔ تل ابیب سے تعلق رکھنے والے سیکیورٹی اور سوشیو اکنامک تھنک ٹینک نے وزراء کو اس مسئلے سے سنجیدگی کے ساتھ نپٹنے کے لیے کہا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر اسرائیل کے وقار کو کافی دھچکا لگا ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیل مخالف مہم میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی زور و شور سے جاری ہے۔ جب اسرائیلی ایتھلیٹ باہر کے ممالک میں مقابلے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں اسرائیل مخالف مظاہروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اب یورپ میں بھی اسرائیل کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا رجحان پایا جا رہا ہے، اور اسرائیلی رہنماؤں کو لندن دورے کے دوران گرفتاری کی دھمکیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر حکومتی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی شخصیات اور اداروں دونوں کے گرد اس کا جال بنا جا رہا ہے۔ یہ دائرہ کار اب یورپی ممالک تک پھیلتا جا رہا ہے۔ رپورٹ نے اس نیٹ ورک میں لندن، برسلز، میڈرڈ، ٹورنٹو، سان فرانسسکو، برکلے، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کو بھی شامل کیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی کردار کشی کرنے والوں میں نوجوان، انارکی، تارکین وطن اور نسل پرست سیاسی متحرکین شامل ہیں۔ اگرچہ یہ تعداد زیادہ تو نہیں ہے، مگر ان کی چلائی ہوئی مہم بہت تاثر انگیز ہے۔ یہ عوامی مہمات اور میڈیا کوریج کے ذریعے اسرائیل کے خلاف منفی تاثر ابھارنے کا اہم ذریعہ بنتے جا رہے ہیں۔ یہ افراد اسرائیل کی پالیسیوں پر تنقید کرنے والے عالمی اداروں کے ساتھ بھی مکمل تعاون کرتے ہیں۔ ایمنسٹی اور ہیومن رائٹس واچ جیسے اداروں کے ساتھ تعاون اس کی واضح مثال ہے۔ یہ یورپ میں متحرک فلسطینی گروہوں کو بھی ان اداروں سے رجوع کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس نیٹ ورک میں اکثریت میں فلسطینی، عرب یا مسلمان نہیں بلکہ یورپین اور شمالی امریکہ کے بائیں بازو کے کارکن شامل ہیں، جو کہ اسرائیل کو ایک قابض اور جابر ریاست تصور کرتے ہیں۔ یہ نیٹ ورک اس لڑائی کو جنوبی افریقہ کے کامیاب ماڈل کی طرز پر دیکھتا ہے۔ یہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اسے ایک ریاستی ماڈل کے طور پر قائم کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ یہ اس نیٹ ورک میں شامل تمام گروپ علامات اور ہیروز کو پیش کرتے ہیں، جیسا کہ فلسطینی لڑکے محمود دال، درا امریکن امن سرگرم ممبر ریچل کورے اور مشترکہ اجلاس جیسا کہ ڈربن کانفرنس۔ لندن میں اسرائیلی سفیر رون پروسر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے سفیروں کو اس نیٹ ورک کو توڑنے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ اس میں مسلم طبقہ، بائیں بازو کے نسل پرست بااثر شخصیات، انگلش بولنے والے ماہرین اور لندن سے تعلیم یافتہ بین الاقوامی یونیورسٹی سینٹرز کے اراکین شامل ہیں۔ رون پروسر برطانوی میڈیا اور یونیورسٹی کے سیمینارز میں شرکت کرتے رہتے ہیں، جن کا بنیادی مقصد اسرائیل کے متعلق پھیلائے گئے منفی تاثر کا خاتمہ ہے۔ پروسر کا اکثر و بیشتر اسرائیلی عوام کو کہنا ہے کہ وہ اپنے سماجی دائرہ کار کو بڑھائیں۔ ریوٹ نے اپنی رپورٹ میں اسرائیل کو اپنے منفی تاثر کو زائل کرنے میں ناکام قرار دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل انتظامیہ سفارتی سطح پر توجہ دینے کی بجائے فوجی انداز سے حل پر زور دیتی ہے۔ اس رپورٹ میں اسرائیل کی وزارت خارجہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ وزارت خارجہ اس صدی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے پاس نہ تو بجٹ ہے اور نہ ہی مناسب سفارتی تربیت جو کہ اس طرح کے مسائل سے نپٹنے میں مددگار ثابت ہو۔ ریوٹ تھنک ٹینک نے اسرائیلی قیادت کو مشورہ دیا کہ وہ نیٹ ورک کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا خصوص نیٹ ورک تیار کرے، جس میں اسرائیلی سفارت خانوں کا کردار فرنٹ پوزیشن پر ہو۔ انٹیلیجنس سروس اس نیٹ ورک کے تحت قائم کیے گئے اداروں کی نگرانی کرے اور ان کے کام کرنے کے طریقہ کار کو چیک کرے۔ کابینہ کو بھی اسرائیل مخالف گروپوں کی حکومتی مہم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کا توڑ مذمت یا مسخ کرنے کی پالیسی پر ہی استوار ہونا چاہیے، جیسا کہ واشنگٹن میں اسرائیل کی ایمبیسی بائیں بازو کی لابی جے اسٹریٹ کا کام کرتی ہے، کیونکہ بائیکاٹ سے وہ لوگ اسرائیل کی مذمت یا کردار کشی کرنے والی ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں، جو کہ اسرائیل کے لیے مزید مسائل کا باعث بنتا ہے۔ ریوٹ تھنک ٹینک نے تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رپورٹ تیار کی کہ اسرائیل کی پالیسیوں پر مسلسل تنقید اب عالمی سطح پر فروغ پذیر ہے، جس میں کسی جھوٹ کا عنصر نہیں پایا جاتا، بلکہ اسرائیل کا اپنا ہی کیا دھرا ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیل کا جارحانہ رویہ اور اس کی پالیسیاں دنیا کی نگاہوں سے ڈھکی چھپی نہیں۔ سچ کب تک چھپایا جا سکتا ہے؟ اسرائیل کی ڈھٹائی نے عالمی اداروں کو بولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یورپی یونین، برطانیہ، گولڈ سٹون رپورٹ، غزہ جنگی جرائم تحقیقات،
اب اسرائیل کے دوست بھی اس کے خلاف زبان کھولنے لگے ہیں۔ اس سلسلے میں اسرائیل کے خلاف مختلف اداروں اور شخصیات کی جانب سے بیانات یا آراء کو سامنے رکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اسرائیل جائز تنقید سے کسی طور پر اپنا دامن نہیں بچا سکتا۔ فلسطین میں انسانی حقوق کی صورتحال کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب رچرڈ پاک کا بیان بھی قابل غور ہے، جو کہ انہوں نے حال ہی میں دیا۔ اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ غزہ کا محاصرہ ختم کرانے کے لیے اسرائیل کو اقتصادی پابندیوں کی دھمکی دی جائے۔ اقوام متحدہ ریڈیو کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل سفارتکاری کی زبان نہیں سمجھتا اور وہ غزہ میں تباہ کن جنگی کارروائی کے بعد وہاں کے 15 لاکھ مکینوں کی روزمرہ زندگی کو معمول پر لانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ چونکہ اسرائیل غزہ کے محاصرے کو سفارتکاری کے ذریعے ختم کرانے کی کوششوں کو محاصرہ جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی تصور کر رہا ہے، اس لیے سفارتکاری کی بجائے سخت اقتصادی پابندیوں کی دھمکیاں ہی اس پر کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ غزہ کے محاصرے کو سیاسی طریقوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی حکام نے اس سلسلے میں مشرق وسطیٰ کے مسئلے کے 4 فریقوں اقوام متحدہ، یورپی یونین، امریکہ اور روس کی طرف سے متعدد بار کی گئی اپیلوں کو درخور اعتراض نہیں سمجھا۔ غزہ میں کام کرنے والے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے UN ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی، پیلسٹائن ریفیوجیز UNRWA کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں 22 روزہ اسرائیلی فوجی کارروائی کے دوران 60,000 گھروں کو نقصان پہنچا۔ UNRWA کے ترجمان کرس گنز نے بتایا کہ اسرائیلی حکام کسی بھی قسم کے تعمیراتی سامان کو غزہ میں لانے کی اجازت نہیں دے رہے، اس لیے ان مکانوں کی نہ تو تعمیر نو ہو سکی ہے اور نہ ہی کوئی مرمت ہو سکی ہے۔ اسرائیلی محاصرے نے غزہ کے مکینوں کو پتھر کے دور سے بھی پہلے مٹی کے دور میں پہنچا دیا ہے۔ یورپ میں یہودیوں کی تنظیم نے غزہ کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے صہیونی رہنماؤں کو عدالت کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا۔ سویڈن میں یورپی یہودیوں کی امن کے حوالے سے قائم تنظیم کے سربراہ فیلر نے غزہ جنگ کے 1 سال مکمل ہونے کے حوالے سے بیان میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ ایک اور واقعہ بھی اسرائیل پر تنقید کے سلسلے میں قابل ذکر ہے۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کے امریکہ میں آمد پر ان کے خلاف شکاگو میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہروں کا اہتمام امریکہ میں مقیم فلسطینی، عرب، مسلمان شہریوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے کیا تھا۔ اس احتجاجی مظاہرے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز پر لکھا تھا، ایہود اولمرٹ جنگی مجرم۔ مظاہرین نے ایہود کے خلاف زبردست نعرے بازی کرتے ہوئے انہیں امریکہ سے نکل جانے کو کہا۔ شکاگو یونیورسٹی میں مظاہرین نے یونیورسٹی ہال میں ایہود کو پکڑنے کی کوشش کی تاکہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم امریکی دورے کے دوران شکاگو یونیورسٹی میں دنیا میں قیام امن کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے۔ ایک طالب علم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایہود خود ایک جنگی مجرم ہیں۔ ان کی اصل جگہ شکاگو یونیورسٹی نہیں بلکہ انہیں عالمی عدالت انصاف میں جانا چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے کہ ان کا مفہوم کیا ہے۔ کیلیفورنیا میں سان فرانسسکو شہر میں بھی ان کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے جو کہ اسرائیل پر تنقید کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیم نے اپنی رپورٹ میں واضح الفاظ میں اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کو صاف پانی تک رسائی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ پانی تک رسائی سے متعلق اسرائیلی پابندیاں مقبوضہ عرب اردن میں فلسطینیوں کے خلاف امتیازی سلوک پر مبنی ہیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ غزہ میں مسلسل محاصرے نے آب رسانی اور سیوریج کے نظام کو بحرانی مقام پر پہنچا دیا ہے۔ فلسطینیوں کو روزانہ 20 لیٹر پانی ملتا ہے جو ہنگامی حالات میں سفارش کردہ کم از کم مقدار ہے۔ اسرائیل نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی امن رپورٹ کو غلط قرار دیا ہے۔ صرف انسانی حقوق کی تنظیمیں ہی نہیں بلکہ BBC نے بھی ایسی رپورٹس جاری کی ہیں جن میں اسرائیل کے مظالم کا پول کھولا گیا اور مظلوم فلسطینیوں کی حالت زار کو بیان کیا گیا ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق بیروت شہر کے مرکزی حصے سے جنوبی مضافات میں قائم شیتیلا کیمپ پہنچنے میں مشکل سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ ایک بار آپ پناہ گزین کیمپ میں داخل ہو جائیں تو بیروت اور اس جگہ کے درمیان زمین آسمان کا فرق لگتا ہے۔ شیتیلا کیمپ میں بنیادی طور پر کچی پکی 3-4 منزلہ عمارتوں میں 15,000 کے لگ بھگ لوگ رہتے ہیں۔ یہاں کے تعلیم یافتہ نوجوان ڈھنگ کی ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بجلی کا بحران، صاف پانی کی قلت،
شاتیلا کیمپ میں بے وطن فلسطینیوں کی یہ تیسری نسل ہے جو اس امید کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہے کہ ایک دن انہیں اپنے بڑوں کی سرزمین پر واپسی کا حق ضرور ملے گا۔ یورپی یونین نے بھی ان دنوں اسرائیل کو اپنی جارحیت روکنے کا مشورہ دیا۔ اسرائیل نے یورپی یونین کا غزہ کے جنگی جرائم پر مبنی رپورٹ کی تائید کا سخت برا مانا اور یورپی یونین کو دھمکیاں دیں کہ اگر اس نے غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کے حوالے سے اقوام متحدہ رپورٹ کی حمایت ترک نہ کی تو اسے افغانستان اور عراق میں اپنی کارروائیوں پر مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسرائیلی اخبار ہارٹز نے اسرائیلی عہدیدار کا نام لیے بغیر یہ بیان شائع کیا کہ اگر برطانیہ نے غزہ میں تحقیقات کرنے والے گولڈ سٹون کی تجاویز کی حمایت ترک نہ کی تو بھی جوابی طور پر افغانستان اور عراق میں برطانوی کارروائی کو سامنے لا کر اس کے ہاتھ باندھ دے گا۔ اقوام متحدہ میں برطانوی سفیر نے گولڈ سٹون رپورٹ کے بہت سے حصوں کو درست قرار دیا تھا جن میں اسرائیلی جنگی جرائم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسرائیل پر آج جو تنقید ہو رہی ہے وہ دراصل اس کی اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ لبنان، اسرائیل اور فلسطین کے دورے پر آنے والے بیلجیم کے وزیر چارلس مچل کو اسرائیل نے غزہ میں داخلے سے روک دیا، جس پر بیلجیم کے وزیر برائے عالمی ترقی نے کہا کہ انہیں غزہ جانے سے روکنا درست نہیں کیونکہ ان کا ملک وہاں متعدد منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ اسرائیل کے رویے نے ہی اسے دنیا میں تنقید کا نشانہ بنا دیا ہے۔ اسرائیل کے مشرقی بیت المقدس میں نئے تعمیراتی منصوبوں کی بھی امریکہ، یورپی یونین نے شدید مذمت کی، مگر اسرائیل نے پرواہ نہ کرتے ہوئے منصوبے پر کام جاری رکھا۔ اسرائیل نے 1967 میں مشرقی بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا، بعد میں اسے اپنا حصہ قرار دے دیا، تاہم عالمی برادری نے اس الحاق کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی پر تنقید میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ احتجاجی جلوس، حقوق انسانی تنظیموں کی رپورٹس، خبریں، احتجاج سب اسرائیل کے مظالم کے باعث رونما ہو رہے ہیں، جس پر قابو پانے کے لیے اسرائیل کا رویہ مفاہمتی ہونے کی بجائے مزید جارحانہ ہوتا جا رہا ہے۔ غزہ کے علاقے میں جس وقت اسرائیلی صہیونی جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر میزائلوں کے ذریعے نہتے فلسطینیوں کو خاک اور خون میں لوٹا رہے تھے، معصوم فلسطینی بچے، عورتیں اور دیگر افراد موت سے ہمکنار ہو چکے تھے۔ اس وقت عالمی دہشت گردی کا بیس کیمپ اقوام متحدہ خاموش تھا۔ عالمی سطح پر انسانیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر مذاق شروع کر دیا گیا، جو کچھ اس طرح سے تھا کہ ان حملوں کے فوراً بعد امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس کا بیان سامنے آتا ہے، جس میں وہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ختم کرنے کی ذمہ داری حماس پر ڈالتی ہیں۔ کیا فلسطین اور حماس دو مختلف چیزیں ہیں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ طویل عرصے بعد اب عالمی صہیونی مقاصد کے لیے ایک اور نئی اصطلاح نان سٹیٹ ایکٹر تواتر سے سامنے لائی جا رہی تھی۔ حماس کو بھی نان سٹیٹ ایکٹر قرار دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پھر فلسطین کون ہے؟ کیا صہیونیت نواز بہائی عقیدے کا حامل کٹ پتلی محمود عباس، جس کا کردار فلسطین میں کسی افغان کرزئی سے کم نہیں ہے، جس نے یاسر عرفات کے سازشی قتل کے بعد الفتح پر قبضہ جمایا اور مقبوضہ فلسطین کی سب سے بڑی اسلامی تحریک اور آزادی فلسطین کے واحد داعی حماس کی مخبریاں شروع کر دیں؟ الفتح کو عملاً اسرائیلی موساد کا ایک یونٹ بنا دینے والے محمود عباس اور الفتح کے سیکیورٹی چیف محمود ہلان نے لاکھوں ڈالر کے عوض قضیہ فلسطین کو صہیونیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی کا منصوبہ بہت پہلے بنا لیا گیا تھا، اس لیے بہت پہلے سے غزہ کا محاصرہ کر کے اسے ہر قسم کی سپلائی روک دی گئی تھی، اور اس حوالے سے حماس کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا کہ اس کی جانب سے کارروائیوں کے پیش نظر ایسا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد غزہ میں محصور فلسطینیوں کے لیے غذا، دوائیوں اور تیل کی سپلائی بند کر دی گئی تاکہ یہاں سے کوئی بڑا رد عمل سامنے نہ آ سکے اور اسے بہانہ بنا کر صہیونی دہشت گردی کے لیے عالمی جواز گھڑا جا سکے۔ اس سارے ڈرامے میں نام نہاد فلسطینی اتھارٹی اور الفتح نے انتہائی شرمناک کردار ادا کیا اور بین الاقوامی فورم پر اسرائیل کی اس کارروائی کے خلاف آواز تک بلند نہ کی۔ یوں اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک مرتبہ پھر سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ایسا اس لیے بھی کیا جا رہا تھا کہ عنقریب اسرائیل میں ہونے والے انتخابات میں انتہا پسند صہیونیوں کو کامیاب کرنے کے لیے وقت مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ غزہ پر حملے کے فوراً بعد اسرائیلی انتخاب لڑنے والی تمام جماعتوں نے انتخابات مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان میں سب سے پہلے صہیونی دہشت گرد وزیر دفاع ایہود باراک کی جماعت نے کی۔ ایہود باراک کے دفتر سے جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا کہ چونکہ ملک کے جنوبی حصے میں جنگی کیفیت پیدا ہو چکی ہے،
اس لیے وزیر دفاع کا انتخابی عمل سے زیادہ جنگی سرگرمیوں پر توجہ دینا ضروری ہے۔ عالم عرب کے سفارتی ذرائع کے مطابق مصری انٹیلیجنس چیف بریگیڈیئر عمرو سلیمان نے علاقے کی اہم عرب حکومتوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ اسرائیل غزہ کے علاقے پر محدود حملے کرنے جا رہا ہے تاکہ حماس پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے اور اسرائیلی فارمولے کے تحت اسے غیر مشروط کی جانب راغب کیا جا سکے۔ عرب ذرائع کے مطابق مصری انٹیلیجنس کے سربراہ عمرو سلیمان نے اسرائیلی وزیر خارجہ تسیمی لفینی پر زور دیا تھا کہ اسرائیلی حملے میں فلسطینی شہریوں کی بڑی تعداد ہلاک ہو سکتی ہے اور بعد میں ان شہداء کی تصاویر عرب دارالحکومتوں کی سڑکوں پر عرب میں آگ لگا سکتی ہیں۔ حماس کے قریبی ذرائع نے ڈاکٹر محمود الزہار کے حوالے سے خبر دی کہ مصر نے حملے سے ایک رات قبل حماس کی قیادت کو یقین دلایا تھا کہ اسرائیل مذاکرات کے لیے راضی ہے اور قاہرہ کی مرضی کے بغیر وہ غزہ کے علاقے پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جب حماس کو اپنے ذرائع سے اسرائیلی حملے کے حوالے سے چوکس رہنے کی اطلاعات موصول ہوئیں تو مصری حکام کو یقین دلا رہے تھے کہ ہفتے کا دن اسرائیل میں مذہبی عبادات کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس لیے اس دن حملہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود حماس نے غزہ میں موجود اپنے زیر انتظام وزارت داخلہ کی عمارات میں سے اہم افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا اشارہ دے دیا تھا۔ اسرائیلی حملے کے حوالے سے حماس کے قریبی ذرائع نے ڈاکٹر الزہار کے حوالے سے خبر دی کہ مصر اسرائیلی حملے میں حماس کو دھوکہ دینے میں ملوث ہے، کیونکہ جمعرات کو قاہرہ میں اسرائیلی وزیر خارجہ اور حسنی مبارک کے درمیان ملاقات کے دوران اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ اسرائیل غزہ پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن اسرائیل نے اپنی روایتی دہشت گردی کا ثبوت دیتے ہوئے غزہ کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ اس کے جواب میں مغربی کنارے کے عرب فلسطینی علاقوں میں لوگوں نے اسرائیل اور اس کے عرب حلیفوں کے خلاف سخت مظاہرے شروع کر دیے۔ عالم عرب میں اگر ایک طرف اسرائیل کے خلاف دوبارہ نفرت کا اظہار کیا جا رہا تھا تو دوسری جانب عرب حکمرانوں پر بھی سخت تنقید کی جا رہی تھی اور انہیں اسرائیلی حکمرانوں سے بھی زیادہ غاصب اور وطن فروش کہا جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں مصری صدر حسنی مبارک اور مصری انٹیلیجنس کے سربراہ عمرو سلیمان کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ بعض عرب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مصری انٹیلیجنس چیف کی حیثیت CIA اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے زیر اثر رہ کر کام کرنا ہے۔ اس بات کو تقویت اس وجہ سے بھی ملتی ہے کہ خود مصر کا صدر حسنی مبارک عالم عرب کے عوام میں امریکہ کا سب سے بڑا ایجنٹ تصور کیا جاتا ہے۔ جس ملک کی صدر کی امریکہ نوازی کا یہ حال ہو، اس ملک کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ سے کس قسم کے کردار کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس لیے عمرو سلیمان کا کردار اس حملے میں انتہائی تصور کیا جا رہا ہے، جتنا اس میں اسرائیلی دہشت گردوں کا ہے۔ جب معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہوں تو عرب لیگ کا اجلاس اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرے گا؟ عالم عرب کی عرب لیگ اور تمام عالم اسلام کی مشترکہ تنظیم OIC اب تک کیا کرتے رہے ہیں؟ ان کی پچھلی تاریخ پر نگاہ دوڑائی جائے تو صاف محسوس ہوگا کہ یہ تمام پلیٹ فارم اچھے مقاصد کے لیے تشکیل دیے گئے تھے، لیکن بعد کے حکمرانوں نے انہیں اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ انہی پلیٹ فارمز کی آڑ میں مسلم امہ کے خلاف جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جاتا رہا ہے۔ سلامتی کونسل جو عالمی کفن چوروں کا اڈا ہے، وہ اسرائیل پر جنگ بندی کی قرارداد منظور کر رہا ہے، لیکن اسرائیل کے سامنے اس کی اوقات کسی طور بھی ایک تابع فرمان ادارے سے زیادہ نہیں ہے۔ جس سلامتی کونسل کے صدر کو خود اسرائیل قتل کی دھمکی دے رہا ہو، اس قرارداد کو اسرائیل کیا وقت دے گا؟ امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی کا جواب امن مذاکرات میں نہیں بلکہ مسلح جدوجہد میں ہے۔ آج تک جن جن مسلمان علاقوں میں جدوجہد کو چھوڑ کر مذاکرات کی بات کی گئی ہے، وہاں امت مسلمہ نے ہمیشہ خسارہ اٹھایا ہے۔ مذاکرات کا نام دراصل عالمی صہیونی عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ جب تک فلسطینی صہیونی دہشت گرد ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کرتے رہے، اس وقت تک اسرائیل اور اس کے مغربی اتحادی مشرق وسطیٰ میں اپنے شیطانی مقاصد حاصل نہیں کر سکے تھے۔ لیکن جیسے ہی یاسر عرفات کو مذاکرات کی میز کی سوجھی، اس کے بعد سے مسئلہ فلسطین کھٹائی میں پڑا چلا گیا، بلکہ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ بڑے بڑے عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیا اور کچھ نے تو سفارتی تعلقات قائم بھی کر لیے۔ مقبوضہ فلسطین کا حل صہیونی دہشت گردی سے نجات میں ہے، اور یہ نجات صرف اور صرف مسلح جدوجہد میں ہی ہے۔ اس حوالے سے عراق اور افغان مجاہدین کی مثال سب کے سامنے ہے۔ یہ افغان مجاہدین اور عراقی مجاہدین ہی ہیں جنہوں نے امریکہ کو اقتصادی دیوالیے تک پہنچا دیا۔